السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ دوستوں، آپ نے اصحاب کہف کا ذکر تو کئی بار سنا ہوگا۔ یہ کون تھے؟ قرآن پاک میں اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا ہے۔ الرقیم وہ لوح یا تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے نام، ان کا حسب نسب، ان کا قصہ تحریر ہے اور جو ان کے مدفن پر لگائی گئی ہے۔ یہ متقی، مومن اور راہ یافتہ نوجوانوں کی جماعت تھی، اپنے رب کی وحدانیت کو مانتی تھی، اس کی توحید کی قائل تھی۔ بعض مقامات پر آیا ہے کہ یہ لوگ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن بعض اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض سلف کا یہ بیان ہے کہ یہ لوگ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے، واللہ عالم۔ یہ نوجوان ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ شاید اسی نام کی نسبت سے آج لفظ دقیانوسی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ بڑا سخت اور سرکش شخص تھا، سب کو شرک کی تعلیم کرتا اور سب سے بت پرستی کرواتا تھا، اور جو اس جہالت پر آمادہ نہ ہوتا اسے سخت سزائیں دیتا۔ یہ نوجوان جو اپنے باپ داداؤں کے ساتھ اس میلے میں گئے تھے، انہوں نے جب وہاں یہ تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض جہالت اور باطل چیز ہے، عبادتیں اور ذبیحے صرف اللہ کے نام پر ہونے چاہیے۔ بس یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے۔ ان میں سے ایک نوجوان ایک درخت تلے جا کر بیٹھ گیا، دوسرا بھی یہیں آ گیا اور تیسرا اور چوتھا نوجوان بھی آیا۔ غرض ایک ایک کر کے سب یہیں جمع ہو گئے۔ حالانکہ ایک دوسرے سے تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ اب سب خاموش تھے، ایک دوسرے کے دل کا حال نہ جانتے تھے اور کہنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں بتایا تو باقی نوجوان میرے دشمن نہ ہو جائیں۔ آخر ایک بہادر نوجوان نے کہا کہ دوستوں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو سب کھیل تماشا چھوڑ کر ہم سب یہاں آ بیٹھے ہیں۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا، بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی، جبکہ آسمان و زمین کا اور ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ ہے، تو پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم یہی نفرت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب نوجوان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے، آپس میں محبت اور اتحاد اور اتفاق پیدا ہو گیا۔ ان نوجوانوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں اللہ واحد کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو بھی پتہ چل گیا، وہ ان سب کو پکڑ کر دقیانوس بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے ان کے دین کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے نہایت دلیری سے رب کی توحید کو بیان کیا اور بادشاہ اور اہل دربار کو بھی اس کی دعوت دی۔ دل مضبوط کر لیا اور صاف کہہ دیا کہ ہماری قوم مشرک ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت میں مشغول ہے اور یہ ظالم ہیں۔ ان کی اس صاف گوئی اور حق گوئی سے بادشاہ بہت بگڑا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نوجوان بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اسی لیے ایک دم ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا، اسی لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی گئی۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے باہر نکل کر مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرے سے خالی نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں رہ کر وہ دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اسی لیے انہوں نے قوم، وطن، اہل و عیال کو چھوڑنے کا ارادہ پختہ کر لیا اور ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس غار کی لوکیشن اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج کے ابھرتے، چڑھتے اور ڈوبتے وقت اس کی دھوپ دروازے پر نہ پڑتی تھی۔ یہ دراصل اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ انہوں نے ظاہری اسباب پر نظر نہ کی، اپنے مالک حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر ہی نہ تھا۔ اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا، اور اللہ پاک نے ان پر نیند طاری فرما دی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داہنی جانب اور بائیں جانب، چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے، لہٰذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کی کروٹیں بدل دیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے، خاص کر گوشت پوست کا جسم، تو وہ گل سڑ جاتا ہے۔ روایتوں میں ذکر ہے کہ سال میں 1 یا 2 بار ان کی کروٹیں بدل دی جاتی تھیں، واللہ عالم۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں جن کو اصحاب کہف کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ اصحاب کہف 7 تھے۔
طبرانی نے معجم اوسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ عباس سے نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسلمینہ، تملیقہ، مرتونس، سنونس، سارینوتس، زنواس، کاستتیونس۔ یہ آخری شخص چرواہا تھا جو کہ راستے سے ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ اصحاب کہف سوئے رہے، دقیانوس مر کھپ گیا، صدیاں گزر گئیں، اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے اس زمانے میں شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا، اور ان کا بادشاہ ایک نیک اور صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسیس تھا۔ اس کے دور میں لوگ گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے، قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر سے یقین اٹھ گیا تھا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ خدایا، آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ پاک نے بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہتا کہ 1 دن سے بھی کم سوئے۔ بحث نے جب طول پکڑ لیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس فضول بحث کو چھوڑو، بھوک لگی ہے، لہٰذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو جس کا نام تملیقہ بتایا جاتا ہے بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا، اور یہ تاکید کر دی کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ ہو، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو۔ چنانچہ تملیقہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بازار کے دوسرے دکانداروں کو بھی دکھلایا۔ سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔ بات بڑھ گئی، بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ نیک اور صالح اور اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ شاید اللہ پاک نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور اس شخص سے کہا کہ ہم کو اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا، اور جب غار قریب آیا تو تملیقہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ اکثر روایات میں آیا ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا، اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ پاک نے ان کو وفات دے دی، واللہ عالم۔ بہرحال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے زندہ رکھ سکتا ہے، اور طویل عرصے تک سلانے کے بعد پھر صحیح سالم، قوی اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ دوستوں، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اور اس واقعے میں اللہ کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل بٹن کو آن کر لیجیے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل جائیں۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔